السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اس کی درس و تدریس کے لیے، اس کے تعلیم اور تعلم کے لیے ہم یہاں اس بابرکت مسجد میں جمع ہوئے، ایک بابرکت مقام پر جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ النور، سورۃ النور، اس کی کچھ منتخب آیتوں کی تفسیر و تشریح دیکھیں گے۔ اس سے پہلے مسلسل جو صورتیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور ان بہت ساری مکی صورتوں کے بعد پھر یہ ایک واحد مدنی صورت ہے جو بیچ میں آ رہی ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ مدنی صورتوں میں جو ہے وہ اس کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ مکی صورتوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں حدود کا، قصاص کا، قوانین کا، معاشرتی آداب و اخلاق کا بیان ہوتا ہے۔ سورہ نور اس اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے، اس لیے سلف کے ہاں ایک بات جو ہے وہ مشہور تھی، کہی جاتی تھی، ایک ہدایت کی جاتی تھی کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ ایک سلف کے یہاں ایک ہدایت ہے ان کی طرف سے کہ مردوں کو سورہ مائدہ پڑھنی چاہیے، مردوں سے جو متعلق بہت سارے احکام ہیں وہ سورہ مائدہ میں آئے ہیں، اور عورتوں کو سورہ نور پڑھنی چاہیے۔ سورہ نور میں بہت زیادہ، یعنی اس لیے بعض علماء جو ہے وہ سورہ نور کو چھوٹی سورۃ النساء بھی کہتے ہیں، چھوٹی سورۃ النساء، یعنی اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے۔ تو یہ بڑی اہم صورت ہے، اس میں بہت سارے سماجی احکام بیان کیے گئے، بلکہ ایک مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلم معاشرے کی کمالات کیا ہوتے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، اور ایک مومن بندے کی اخلاق میں جو بہت جگمگاتی صفات ہوتی ہیں ان کا ذکر ہم کو ایک سورہ نور کے اندر ملتا ہے۔ یعنی سماجی اعتبار سے ایک مومن کا جو کردار ہوتا ہے، اس کی جو ایک مومن کے کردار کا جو ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے، اس کو سورہ نور اجاگر کرتی ہے۔ شروعات ہو رہی ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اچھا، اس سے یہ قرآن مجید میں بہت منفرد صورت ہے جس کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے، سورۃ، انہوں نے ڈائریکٹ صورت ہی کا ذکر کیا ہے کہ سورۃ یہ ایسی صورت ہے، انزلناها جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها اور ہم نے اس کو مقرر کیا ہے، اس کو فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اس میں ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اب اس میں دوسری آیت کے اندر زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں کی سزا بیان کی گئی۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ایک یہاں پہ زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، اور تعبیر میں ایک بات دیکھیں، عام طور پہ قرآن مجید میں کسی صفت کا بیان جب ہوتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہو، تو عام طور پہ مردوں کا ذکر پہلے آتا ہے، ہاں پھر جی، عورتوں کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ السارق والسارقۃ ہے نا، السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ ہاں، اسی طرح سے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر نیک لوگوں کا بھی جہاں بیان آتا ہے وہاں مردوں کا ذکر پہلے آتا ہے، عورتوں کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ابھی سورہ نور میں آگے آئے گا کہ ایمان والوں کو کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، مردوں کو، پھر اس کے بعد عورتوں کا حکم آیا۔ زنا کی سزا جہاں پر بیان ہو رہی ہے وہاں عورتوں کا ذکر پہلے آیا، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، عورتوں کا ذکر پہلے آیا کہ دونوں کو 80 کوڑے لگاؤ، کیونکہ جو زنا کے مقدمات ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ زنا جو ہے وہ
ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اچانک ایک مرد اور ایک عورت ملے اور زنا کا جرم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، کچھ راستے ہوتے ہیں جن راستوں سے گزر کر کے ایک انسان زنا کے جرم تک اور اس کے گناہ تک کے پہنچتا ہے. اس لیے میں نے بتایا سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے قتل سے جہاں منع فرمایا وہاں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اس نفس کو قتل مت کرو، اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. وہاں پہ لا تقربوا القتل نہیں کہا، لیکن جہاں زنا کی بات آئی وہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. تو کچھ راستے ہوتے ہیں جن سے گزر کے انسان زنا تک پہنچتا ہے، اور عورت کے اختیار میں زیادہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ان راستوں سے بچا کر کے رکھے گی تو مرد بچا ہوا رہے گا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے، یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک پریولیج دیا ہے، حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر ایک زینت رکھی ہے. اب وہ کیونکہ جب کسی معاملے میں پریولیج ہوتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ہے نا. جب زیادہ کوئی جو ہے ایک فائدہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو عورت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے معاملات میں مردوں سے زیادہ پابندیاں عائد کی ہیں. عورت کو اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسن چھپانے کا حکم دیا ہے، عورت کو اللہ نے آواز میں لچک نہ پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو لگا کر کے باہر گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بجنے والے جو زیور ہیں وہ پہن کر کے چلنے سے منع فرمایا ہے. تو معاشرے میں اگر زنا کو کنٹرول کرنا ہے تو اگر کسی معاشرے میں عورت اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جائے، اپنے حسن کو اللہ تعالیٰ نے جو اٹریکشن اس کے اندر رکھا ہے اس کو اگر وہ مردوں سے چھپا لے جائے تو معاشرے میں زنا آخری حد تک کے بچ جائے گا. یعنی مرد کا جو ہے وہ اپنی نفس پہ کنٹرول اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں پر تقوی نہ ہو. تو اس میں اگر عورت اپنے آپ کو بچا لے جائے تو بہت ممکن ہے کہ معاشرے سے زنا کی برائی کو آخری حد تک کم کیا جا سکے. یعنی مرد کے ذہن میں بگاڑ ہوتا ہے، اس کو مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، عورت کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے مرد تو بہت سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اصل یہ کہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہوتا ہے. لیکن عورت اگر بگڑ جائے گی تو اس کو پھر بدکار مرد بہت سارے مل جائیں گے معاشرے کے اندر. تو عورت کو اس پہ بہت کنٹرول کرنا ہے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والوں کی سزا بیان کی گئی. قرآن مجید میں جو سزا بیان ہوئی ہے وہ کنوارے مردوں اور کنواری عورتوں کے لیے بیان ہوئی ہے کہ کنوارا مرد اگر زنا کرے، کنواری عورت اگر زنا کرے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے. حدیث میں ایک اور حکم بیان ہوا ہے کہ جو زانی مرد ہے اس کو 1 سال کے لیے پھر شہر بدر کر دیا جائے گا، تڑی پار کر دیا جائے گا، اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسی برائی کی ہے. وہ معاشرے میں رہے گا بھی سزا پانے کے باوجود بھی تو بھی اس کی برائی کے اثرات معاشرے کے اندر ہوں گے تو اس کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. تو یہ باقی اگر زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ ہے، شادی ہونے کے بعد انہوں نے زنا کیا ہے تو ایسی صورت میں ان کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ان کو رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا. اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زنا اسلامی معاشرے کے اندر کس حد تک ناقابل قبول ہے. زنا کتنا بڑا جرم ہے. یعنی کچھ ہی گناہ ہیں جن کی سزا قتل متعین کی گئی ہے، ان میں سے ایک زنا بھی ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن کیونکہ اس کی یہ سزا کیونکہ بہت سخت ہے تو اس سزا کو نافذ کرنے کے لیے جو نصاب طے کیا گیا ہے گواہوں کا وہ بھی بہت سخت ہے. سزا جب سخت ہوتی ہے نا تو اس کے ثبوت کے لیے جو ایک کرائٹیریا طے کیا گیا ہوتا ہے، معیار، وہ بھی بہت سخت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور اس کے بعد 4 گواہ نہیں پیش کر پاتے ہیں. یہ سب سے سخت ترین گواہی کے معاملے میں، سب سے سخت ترین گواہی زنا کے معاملے میں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے. اگر کسی نے الزام لگا دیا کسی عورت پر زنا کا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ 4 گواہ لے کر کے آئیں. اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یعنی زانی کو تو 100 کوڑے ہیں لیکن الزام لگانے والے اگر ثابت نہیں کر سکے، اور ثابت کیسا کرنا ہے؟ 4 عادل، نیک، سچے، سمجھدار، عاقل، بالغ گواہ لے کر کے آئیں گے اور ان 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا.
زنا ہوتے ہوئے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ باقاعدہ وہ جو ہے جس کو ہم بستری کہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے. اگر صرف یہ دیکھا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد بستر میں لپٹے ہوئے تھے اندر، اس سے گواہی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جو زنا کا جرم ہے وہ کیا ہے؟ دخول جس کو کہتے ہیں، جس سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. ہاں، تو اگر وہ نہیں ہوتے ہوئے دیکھا اپنی کھلی آنکھوں سے تو بھی ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اولاً تو شریعت نے آپ پر یہ واجب ہی نہیں کیا ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو دیکھیں تو جا کر کے قاضی کو فوراً بیان کرے کہ میں نے دیکھا ہے. شریعت آپ سے یہ کہتی ہے گناہ کسی مسلمان کا پتہ چل جائے تو پردہ پوشی کرو. اللہ نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو مسلمان کے گناہوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن چھپائے گا. تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ معاشرتی سطح پر، صرف زنا کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی گناہ کسی کا آپ نے دیکھ لیا، کوئی غلطی کرتے دیکھ لیا، کسی کی چوری پکڑ لی، کسی کو غلط کام پر دیکھ لیا، شریعت یہ نہیں کہتی جاؤ اس کو ڈھنڈورا پیٹو، سب جگہ اس کو بیان کرو. ہمارے یہاں ایک مزاج ہوتا ہے نا گوسپ کرنے والوں کا، کوئی ایک ویڈیو مل گئی کسی کی لیک ہو گئی، اب ہر جگہ فارورڈ کر رہے ہیں اس کو، ہر جگہ اس کو بیان کر رہے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں میں تحقیق کے لیے بیان کر رہا ہوں. کیوں تحقیق کرنا ہے آپ کو؟ تحقیق کر کے کیا مل جائے گا آپ کو کسی گناہ کا؟ ہاں، آپ کو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرانی ہے، کیوں تحقیق کر رہے ہیں کسی کے معاملے میں؟ یہ بہت سارے لوگ نا تحقیق کے نام پر افواہیں پھیلا دیتے ہیں. کسی کے بارے میں کچھ سنا 100 لوگوں کو بیان کریں گے، اچھا فلانے کے بارے میں ایسا سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، صحیح ہے کیا؟ اب سامنے والے نے تو کچھ نہیں سنا تھا، ایک افواہ اس تک بھی پہنچ گئی. اس نے بھی 4 لوگوں کو بولا ارے فلانے کے بارے میں یہ سنا تھا، صحیح ہے کیا؟ اب اس نے بھی 4 لوگوں کو بیان کیا. اب جس نے نہیں سنا تھا، نہیں میں کنفرم نہیں جانتا ہوں، بس سنا ہے، تحقیق کر رہا ہوں. کیوں تحقیق کرنا ہے؟ کسی کی ذاتی زندگی میں کیوں گھسنا ہے آپ کو؟ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بھائی گناہوں پہ پردہ پوشی کرنی چاہیے. دنیا میں کون سا انسان فرشتہ ہے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا رحم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے؟ کتنا کرم ہے اللہ کا. یعنی علماء نے کہا ہے مغفرت، جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما، مغفرت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اس گناہ کا عذاب مت مجھ کو دینا، اور دوسرا ہی کہ یہ گناہ چھپا کر کے رکھنا. اللہ یہ گناہ میرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے. کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر ہمارے گناہ ہمارے ماتھوں پر لکھ دیے جائیں، ہم کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہ بچیں. کوئی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکے گا اگر اس کے گناہ اس کے ماتھوں پہ لکھے ہوئے ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہماری. اللہ ہمارے گناہ چھپا کر کے رکھتا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری، کسی بھائی کا کوئی گناہ دیکھ بھی لیا آپ نے تو اس کو ہی نہیں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، یا کہیں پہ کچھ سن لیا. سب سے بڑا مسئلہ کہ ایک آدمی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، بس کس کے بارے میں کسی نے کوئی بات پھیلا دی، اب لوگ اس کو لے کر کے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اولاً گناہوں کو چھپاؤ. لیکن ٹھیک ہے زنا ہو رہا ہے اور کسی نے یہ دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، تو اس کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ جا کر کے قاضی کو بیان کر سکتا ہے. اگر فحاشی بہت پھیل رہی ہے تو وہ جا کر کے قاضی کے سامنے رکھ سکتا ہے. لیکن آدمی گیا، اس نے گواہی دے دی کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، 2 گواہ لے کر کے آ گیا، 3 گواہ ہو گئے، چوتھا نہیں ملا. اب ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تم نے کیوں آ کر کے بیان دیا؟ اگر تمہارے پاس پختہ ثبوت نہیں موجود ہے. دیکھیے کسی بھی جو حدود ہوتے ہیں نا، قوانین جن میں حدیں نافذ کی جاتی ہیں، وہاں پر اگر کوئی بھی شک ہو تو شک کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ مجرم کو. شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو پہنچے گا. اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی. یہ شریعت کا اصول ہے. تو جو لوگ مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور یہ کتنا نہیں، تہمت لگانا بھی کتنی بری بات ہے. اور اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ بے احتیاطی پائی جاتی ہے. کسی لڑکی کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا، کسی لڑکے کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا. ہاں، خاص طور پہ خواتین کو ایسے معاملات میں ہوشیار رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. کسی کو دنیا میں ایذا پہنچانے کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کرنا؟ آپ نے کسی لڑکی کے بارے میں، کوئی نیک مومن لڑکی تھی، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی، آپ نے کوئی غلط جملہ اس کے بارے میں بول دیا، کوئی الزام لگا دیا. آپ دنیا میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، زیادہ سے زیادہ اس کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کر لیا، لیکن آخرت تو آپ نے اپنی ضائع کر دی. ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، ویاتی قذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تہمت لگانے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی. تو بہت نیکیاں تو ویسے ہمارے پاس نہیں ہیں. کیوں کسی کے کیریکٹر کے بارے میں بغیر علم کے کیوں بات کرنا ہے؟ بات ہی کیوں کرنا کسی کے کیریکٹر کے بارے میں؟
نیک صالح مرد اور نیک صالح عورت کون لوگ ہوتے ہیں؟ مرد و عورت، وہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں بلا وجہ کی گوسپ نہیں کرتے، ہاں بلا وجہ دوسروں کے کریکٹر پہ بات نہیں کرتے. ہم کو اس سے کل بھی میں نے کہا نا کہ جو مومن لوگ چیزوں سے اعراض برتتا ہے، مجھے کیا فائدہ ہونے والا کسی کے کریکٹر پہ بات کر کے، کسی کردار پہ بات کر کے، کسی کی تنہائیوں میں اس کا کیا معاملہ ہے اس سے بات کر کے مجھ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی پاک باز عورت پر تہمت لگانا. تو یہ ایک شرط تو یہ لگا دی گئی کہ کسی غیر عورت پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے زنا کا تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. سخت ترین گواہوں کا نصاب جو ہے وہ زنا کے اندر رکھا گیا. پھر اس کے بعد بتایا کہ اب ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی شوہر ہی دیکھ رہا ہے اپنی بیوی کو. عام آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عورت زنا کر رہی ہے اس سے اس کا کیا لینا دینا، لیکن اگر کسی مرد کی اپنی بیوی زنا کر رہی ہے تب تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے. پھر تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اگر یا تو بے غیرتی کی طرح برداشت کرے اور یا گواہ بھی ڈھونڈ کر کے لائے تو کہاں سے گواہ ڈھونڈ کر کے لائے گا. تو شوہروں نے اگر اپنی بیویوں پر تہمت لگا دی ہے اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے 4 تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں لعان کا حکم نازل کیا کہ لعان ہوگا، یعنی شوہر کو 4 گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے. 4 گواہ پیش کر دے تب تو حد نافذ ہو جائے گی، اور اگر 4 گواہ وہ نہیں پیش کر سکا تو کیا ہوگا کہ شوہر جو ہے وہ 4 مرتبہ گواہی دے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور اب وہ عورت کو سے بھی گواہی لی جائے گی، 4 مرتبہ وہ گواہی دے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو اگر اس کا شوہر سچا ہے. تو یہ لعان ہوگا. لعان ہونے کے بعد دونوں کو جدا کر دیا جائے گا. اور لیکن آخری حد تک کہ اہل ایمان کیا کوشش کریں گے، یعنی کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی مسلمان پہ حد نہ نافذ ہو. کوشش یہی کرنا چاہیے کہ سزا دینے کی نوبت نہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ ایسا ہوا نا کہ اللہ ایک سے زائد واقعات ایسے ہوئے کہ کسی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کر لیا زنا کا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے. تو اس جو حکومت ہوگی وہ ڈھونڈے گی نہیں کہاں سے زانی کو پکڑ کر کے سزا دو، الا یہ کہ کہیں پہ کوئی پیشہ ہو رہا ہے اور اس سے معاشرے میں فحاشی پھیل رہی ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن کسی آدمی سے اگر کوئی غلطی سرزد بھی ہو گئی ہے تو اسلامی حکومت ایسا ڈھونڈ کر کے جا کر کے اندھیرے میں جا کر کے وہ جو ہے چھاپے نہیں مارے گی زانی کو پکڑنے کے لیے. ہاں کیا اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، لیکن فرمایا جی واستغفر اللہ وتوبی، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف فرما دے گا. چہرہ پھیر لیا اللہ کے نبی نے. پھر اس عورت نے آ کر کے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ توبہ وبہ کرو معاف ہو جائے گا. پھر چہرہ پھیر لیا. پھر انہوں نے آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پاک کر دیجیے. پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے واپس بھیجنے کی کوشش کی، عورت نہیں مانی اس کو ایک دم. یعنی وہ جو اللہ کے نبی ہم کی تربیت تھی اس کی وجہ سے وہ خوف آخرت کا ایسا بیٹھ گیا تھا کہ دنیا میں ہم کو سزا مل جائے یہ ہمارے لیے گوارا ہے، آخرت کے لیے رسک نہیں لینا ہے. بھائی زانی ہے توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا نا، شرک معاف ہو جاتا ہے تو زنا کیوں نہیں معاف ہوگا؟ توبہ کر لے سچے دل سے تو. لیکن وہ توبہ میں ایک رسک ہوتا ہے، پتہ نہیں معاف ہوگا کہ نہیں معاف ہوگا. تو سزا جو ہے وہ مجھ کو دنیا ہی میں مل جائے، آخرت کے لیے رسک نہیں لینا ہے. پھر اللہ کے نبی نے بھیج دیا جاؤ حاملہ تھی کہ جاؤ بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. اگر وہ نہیں آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے بھجواتے نہیں. اچھا عورت شادی شدہ تھی، اس نے زنا کیا تھا تو یہ بھی معلوم کیا جا سکتا تھا نا زنا کرنے والا مرد کون ہے. اللہ کے نبی پوچھا نہیں مرد کون ہے، تلاش نہیں کی جائے گی کہ ایسا ڈھونڈو زانی کو. اللہ کے نبی پوچھ سکتے تھے نا بھائی عورت سے زنا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی مرد نے کیا ہوگا. اللہ کے نبی کہیں کہ مرد کون ہے زنا کرنے والا، یہ کہ جاؤ اس کو بھی ڈھونڈ کر کے لاؤ. بھیج دیا اللہ کے نبی نے. اگر وہ نہیں آتی واپس دوبارہ تو اللہ کے نبی تلاش کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، پر بچہ ہو گیا پھر آئیں. کہا کہ اللہ کے نبی میں تو بچہ ہو گیا اب پاک کریے. کہا ابھی جاؤ جب کھانے پینے لائق ہو جائے گا تب لے آنا. ہاں اب وہ کھانے پینے لائق ہو گیا تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے لے کے آئیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. ان پہ پھر رجم کی سزا نافذ کی گئی. ہاں اور کسی صحابی نے مارتے ہوئے ان کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو فرمایا کہ اس کو برا بھلا کہتے ہو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے وہ توبہ تو 70 لوگوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. ایسی توبہ کی ہے اس نے. تو یہ کہ آخری حد تک کے کیا کرنا ہے، آخری حد تک کرنا کوشش یہ کرنا ہے کہ سزا نہ دینی پڑے. ہاں اور اس کے بعد پھر واقع عفق کا بیان ہوا سورہ نور کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟
ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، تو اللہ نے فرمایا عائشہ. پوچھا گیا کہ اور مردوں میں کون ہے، تو فرمایا ابوہا. یہ نہیں فرمایا ابو بکر، کہا ابوہا. وہ رشتہ بیان کیا کہ عائشہ کے باپ وہ میرے سب سے محبوب ہیں. اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی پر بعض منافقین نے غزوہ بنو المصطلق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا ایسا غزوہ تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں منافقین نے بھی شرکت کی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر کے لیے جاتے، غزوے کے لیے جاتے، تو اللہ کے نبی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں. وہ قرآن چٹھی اڑا کر کے ان کا نام ہے تو ان کو ساتھ لے کر کے گئے. واپس جب آنے لگے تو کہیں راستے میں حضرت عائشہ جو ہیں وہ صبح کا وقت تھا، اندھیرے کا، قضائے حاجت کے لیے گئی تو ان کا ہار گر گیا. واپس آنے لگی تو دیکھی ہار نہیں ہے، تو ڈھونڈنے کے لیے گئی. جب واپس آئیں تو دیکھا انہوں نے کہ قافلہ جا چکا ہے. تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور اس کے بعد آ کر کے اللہ کے وہ وہاں پہ بیٹھ گئیں، لیٹ گئیں کہ اب کوئی قافلہ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلے گا کہ عائشہ ساتھ میں نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں ہم کھانا کم کھاتی تھیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ بہت ہلکا ہوتا تھا، اور وہ ڈولی ہوتی ہے نا ہودج، اس میں میں بیٹھ جاتی تھی، پردے گرے ہوتے تھے، تو جو لوگ ہوتے تھے وہ اس ہودج کو لے جا کر کے اٹھنی پر رکھ دیتے تھے. اب جنہوں نے اٹھنی پہ اٹھا کے ہودج رکھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عائشہ اندر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ اللہ کے نبی آگے گزر گئے، حضرت عائشہ وہیں رہ گئیں. پھر اس کے بعد پیچھے سے ایک صحابی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. ہاں جب پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے تب غالباً انہوں نے دیکھا ہوا تھا تو ان کو پتہ چلا یہ بیوی ہیں. تو انہوں نے فوراً انا للہ پڑھا، اپنا اونٹ بٹھایا، وہ آ کر کے وہاں بیٹھ گئیں اور اس کے بعد وہ لے کر کے آگے گئے، قافلے سے ملا دیا. اب کیونکہ بہت بڑی تعداد میں منافقین تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں تہمتیں لگانا شروع کر دیں، پر حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ نہیں چلی. البتہ وہ کہتی ہیں کہ اب اللہ کے نبی بہت پریشان تھے نا، بیوی ہیں، چہیتی ہیں، محبوب ہیں، اور ان پر الزام لگا ہوا ہے اور منافقین طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ اپنے گھر میں، ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان لگ رہے ہیں. اس درمیان میں حضرت عائشہ جو ہے وہ بیمار ہو گئیں اور ان کو حضرت ابوبکر کے گھر پہ بھیج دیا. اور یہاں پر اللہ کے نبی پریشان ہے، منافقین نے پورا پروپیگنڈا کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، اور اتنا شدید پروپیگنڈا کیا کہ خود بعض صحابہ بھی جو بھولے والے تھے وہ منافقین کے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے. بہرحال ایک بڑا وقفہ اس میں گزرا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کہیں قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھیں اپنی کسی غالباً خالہ کے ساتھ میں، تو ان کے جو خالہ زاد بھائی تھے وہ بھی منافقین کے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے، اور وہ بھی حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے. تو کہیں ان کو ٹھوکر لگی ان کی خالہ کو، تو انہوں نے کچھ اپنے بیٹے کے لیے بری بات کہی. تو کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں برا کہتی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں اتنے بڑے. تو انہوں نے کہا تم کو نہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں مدینہ میں چل رہی ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ بات مجھے پتا چلی تو میں جس ضرورت کے لیے آئی تھی وہ بھی میں بھول گئی، اور پھر روئی، بہت روتی رہیں یہاں تک کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پہ آئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تم ہی بتا دو سچ سچ، مطلب کیا صورتحال ہے، کیا ہوا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے دل میں ایک بات بیٹھا لی ہے، اگر میں بولوں کہ میں یہ سب بات جھوٹا ہے تو کوئی میری بات مانے گا ہی نہیں، اور اگر میں بول دوں کہ سچ ہے تو سب مان لیں گے، تو میں وہی کروں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، میں بھی وہی کہتی ہوں. کہتی میں اتنا غم میں تھی کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام نہیں یاد آ رہا تھا. فصبر جمیل، صبر کیا. ہاں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں آ گئے جس میں اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. تو حضرت عائشہ پھر اس کے بعد جیسے اللہ کے نبی بھی وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی براءت نازل کر دی. قرآن مجید میں 2 عورتیں ہیں جن کی براءت نازل ہوئی ہے، حضرت مریم اور حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کہتی مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ طرف سے میری براءت نازل ہوگی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا حضرت عائشہ کو کہ حضرت عائشہ کی کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہے، اور باقاعدہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ یہ جو لوگ افک کا مطلب ہے گڑھی ہوئی چیز، گڑھ لی، کچھ تھا ہی نہیں، کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو ایذا دینا، مسلمانوں کی قوت پست کرنا. تو انہوں نے پہلے مادی میدان میں کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا سکیں. جب دیکھا کہ مادی میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میدان جنگ میں اور دوسری جگہوں پہ نہیں ہرا سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے کر کے اللہ کے نبی کا حوصلہ توڑنے کی اور مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کرنے کی کوشش کی.
فرمایا یہ تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات گڑھی. حضرت عائشہ اس سے بری ہیں. لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم, اس کو برا مت سمجھو. یعنی یہ واقعہ بہت تکلیف دہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پریشانی نہیں, زندگی میں بہت تکلیف دہ معاملہ جو اللہ کے نبی کو پیش آیا اس میں سے ایک تھا. لیکن اللہ نے فرمایا اس کو, اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے, اس کو برا مت سمجھو, اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا تھا. وہی بات کہ بعض مرتبہ زندگی میں مصیبتیں ہم کو لگتا ہے کہ یہ تکلیف دہ ہیں, لیکن اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو, یہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارا خیر نازل کیا. بہت اہم آیت جو ہے وہ اس معاملے میں نازل ہوئی, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جیسے ہی تم نے یہ بات سنی تھی, اہل ایمان جو تھے, مومن مرد اور مومن عورتیں, وہ اپنے دل میں خیر کا گمان کرتے, اچھا گمان کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں کوئی بات سنی, کسی نے آنکھ سے دیکھا تو نہیں تھا نا, سنتے ہی بولتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ باتیں پھیلنے لگی اور ان کی بیویوں نے بھی اس طرح کی باتیں ان سے مطلب استفسار کیا, تو حضرت عمر نے کہا اپنی بیویوں سے کہ تم یہ کام کر سکتی ہو میری غیر موجودگی میں بدکاری کا؟ بیوی نے کہا نہیں. دوسری بیوی سے پوچھا, کہا نہیں. کہا جب تم نہیں کر سکتی ہو تو اللہ کے نبی کی بیوی تم سے زیادہ پاکیزہ ہیں, وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہیں؟ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, ہماری شریعت اس کی ہم کو تاکید کرتی کہ ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان رکھو. کوئی اس کو آنکھوں سے بھی دیکھو کہ کوئی کام ایسا لگ رہا ہے جو برا ہے, اچھی تعبیل کرو اس کی. بعض سلف اس لیے کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی اپنے بھائی کی داڑھی سے شراب ٹپکتا ہوا دیکھوں, شراب ٹپکتا ہوا, تو میں سوچوں گا شاید کسی نے اس کے اوپر شراب گرا دی ہے, یہ نہیں سوچوں گا اس نے شراب پی ہے. اگر کسی کو میں دیکھوں پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, میں کہوں گا یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا گمان ایمان والے کے بارے میں ہونا چاہیے. ہاں کبھی آپ کھڑے, اب ہوتا ہے نا ایسا, بھئی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بظاہر ایک چیز دیکھنے میں ذہن جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے بندہ, لیکن ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں پہ رات میں کہیں سے گزر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کوئی بھائی آپ کا جس کو آپ پہچانتے ہیں, شریف آدمی ہے, دیکھا آپ نے کہ وہ بیئر بار میں جا رہے ہیں. اب ذہن تو اسی طرف جائے گا کہ بھئی شراب خانے میں جانے والا کون ہوتا ہے؟ شرابی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ آپ نے شراب پیتے نہیں دیکھی, آپ نے دیکھا کہ وہ داخل ہو گیا ہے, باہر نکلتے آپ نے نہیں دیکھا, اندر جا کے وہ کر رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. اب ذہن کس طرف جائے گا؟ ذہن تو اسی طرف جائے گا کہ بھئی شرابی آدمی ہے, شراب پینے کے لیے گیا. نہیں, شریعت کہتی ہے اچھا گمان کرو, اپنے بھائی کے بارے میں عذر, ایکسکیوز تلاش کرو. شاید کسی عذر کی وجہ سے گیا ہو, کوئی اس کو مالی لین دین کسی سے کرنا ہو اس لیے گیا ہو وہاں پر, وہیں پہ ملنے والا وہ بندہ. ہاں کسی شرابی کو سمجھانے کے لیے گیا ہو, کوئی اس کا دوست, کوئی اس کا رشتہ دار, کوئی پہچان والا شرابی شراب پی کے دھت پڑا ہوا, اس کو نکالنے کے لیے گیا ہو, اٹھانے کے لیے گیا ہو. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا گمان کرو کسی کے بارے میں, کیوں برا گمان کرنا ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کسی بھی مومن کے بارے میں کوئی ایسا کام بھی آپ کرتے دیکھو, کسی علاقے میں دیکھ لیا ہاں کہ وہ شراب خانے میں جاؤ, جو کیسے غالب کا شعر ہے, میں خانے سے مسجد تک ملتے ہیں نقوش پا, یا شیخ گئے ہوں گے یا رند گیا ہوگا. ہاں غالب کا شعر ہے کہ میں خانہ ہے اور مسجد ہے, میں خانے سے مسجد تک ملتے ہیں نقوش پا. اب صبح آپ اٹھے تو دیکھیں گے مسجد سے میں خانے تک کے پیروں کی نشان ہے. اب دو گنجائشیں, یا تو جو شیخ صاحب مسجد سے وہ نکل کے میں خانے کا گئے رات میں شراب پینے کے لیے, یہ ایک نگیٹو خیال ہے, یا رند گیا ہوگا, کوئی شرابی آدمی مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. ہاں اچھا گمان کرو, یہ مت سوچو کہ کوئی نیک آدمی شراب خانے میں, ہو سکتا ہے کوئی شرابی آ گیا ہو مسجد کے اندر. ہاں اچھا, اگر کسی معاملے میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں گمان کی گنجائش ہے تو آخری حد تک کوشش کرو کہ پازیٹیو گمان رکھو. ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ اگر پازیٹیو بھی گمان ہوتا ہے تو ہم نیگیٹو کر دیتے ہیں. کسی آدمی نے کوئی اچھا بھی کام کیا تو ہم اس کو نیگیٹو ایکسپلین کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہاں مسجد میں تعاون کا اعلان ہوا, اب کسی صاحب نے کہا کہ میں 1,00,000 روپیہ دوں گا. اب جو اس کا دشمن ہے بولے گا ریاکار ہے, دکھا رہے لوگوں کو. اچھے کام کو بھی ہم برا ایکسپلین کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے برا کرتے ہوئے بھی دیکھو تو اس کا اچھے سے ایکسپلین کرو, بھلائی میں ایکسپلین کرو اس کا. ہم کیا کرتے ہیں, بھلا کام کرتے بھی دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ریاکار ہے. حالانکہ کتنی بڑی بات ہے, کسی پر ریاکاری کی تہمت لگانا کتنی بڑی بات ہے, کتنی بری بات ہے. گویا کہ آپ عالم الغیب ہونے کا انڈائریکٹلی دعویٰ کر رہے ہیں
کہ میں نے اس کے دل میں گھس کر کے دیکھ لیا. پر ہمارے معاشرے میں یہ لفظ کتنا عام ہے کہ فلاں آدمی بہت ریاکار ہے. کیسے پتا چلا آپ کو ریاکار ہے؟ آپ عالم الغیب ہیں, آپ نے دل میں اس کے گھس کر کے دیکھ لیا ہے. یہ بدگمانی بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے, اس لیے شریعت نے سب سے پہلے بدگمانی سے ہی روکا ہے. اور صحابہ کا بھی یہ معیار تھا. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بظاہر ایک کام ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے. ہاں, کسی آدمی کو دیکھ لیا آپ نے, بائک پر جا رہا ہے, کوئی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے پیچھے, آپ کو پتا ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے. اب آپ نے سوچ لیا کوئی چکر ہوگا اس کا. ارے بھائی وہ اس کی خالہ ہو سکتی ہے, اس کی پھوپھی ہو سکتی ہے, اس کی بھانجی ہو سکتی ہے, بھتیجی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کام بظاہر دیکھنے میں, بلکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے ایک کام دیکھنے میں برا لگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس میں کرنے والے کی نیت اچھی ہوتی ہے. ہاں, ایک مرتبہ میں شیئرنگ پہ کہیں سے رکشہ مجھ کو لینی تھی, تو کوئی خاتون آ کے بیٹھی, پھر میں بیٹھا, پھر کوئی خاتون آ کے بیٹھی. اب وہ رکشہ والا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی تیسری سیٹ آ جائے تو اس کے بعد وہ آگے چلے. تو مجھے ذرا سا انکمفرٹیبل فیل ہوا کہ بھائی خاتون ہے, ابھی تیسری سیٹ آ کر کے بیٹھے گی, پتہ نہیں. ابھی وہاں عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا, نقاب پہنی ہوئی ہے, کسی بھی مرد کے بغل میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں. بھائی نقاب کا مطلب ہوتا ہے جسم کو چھپانا, تو یہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ آپ کسی مرد کے جسم سے جسم ٹچ کر کے بیٹھ جائیں. تو میں نے کہا چلو ایک سیٹ کا پیسہ میں دیتا ہوں, آپ چلو. لیکن تھوڑی دور رکشہ تھوڑی دور گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا, خاص طور پہ میرا کوئی رشتہ دار, کی کوئی ایک لڑکی اور میں رکشے میں اکیلے بیٹھے ہوئے, تو پھر وہ تو کچھ اور ہی گمان کر لے گا. یعنی آدمی نے بعض مرتبہ آدمی کوئی کام خیر کی نیت سے کرتا ہے, سامنے والا اس سے بدگمان ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا, حضرت عمر جو ہے وہ رات میں نکلتے تھے چپکے سے, روزانہ رات میں. ہاں, اور جب سب لوگ سو جاتے پھر نکل کے مدینہ سے, اپنے گھر سے تھوڑی دوری پر ایک جھوپڑا کٹیا بنی ہوئی تھی, اس میں جاتے, تھوڑا دیر وہاں پہ رکتے اور اس کے بعد واپس آ جاتے. اب کسی دن کسی ان کے ساتھی نے دیکھ لیا, ایک دن دیکھا, اب وہ تجسس کرنے لگا. مسئلہ ہے جب آپ بدگمان ہو جاتے ہیں آدمی کے بارے میں تو آپ جاسوسی کرنا شروع کر دیتے. اب اس نے دوسرے دن بھی وہی ٹائم دیکھنا شروع کیا, دوسرے دن بھی حضرت عمر جا رہے ہیں, تیسرے دن بھی جا رہے ہیں. اب اس نے جاسوسی کرنا شروع کر دیا. یہ بدگمانی جاسوسی تک لے کر کے جاتی. جاسوسی خود بھی گناہ ہے, کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا. اب وہ جب دن کے موقع پہ جب حضرت عمر نہیں جاتے تھے, تب وہ گیا اس کٹیا میں دیکھنے کے لیے حضرت عمر کیوں جاتے ہیں رات میں, کیا معاملہ ہے اس کا, کیا چیز چھپا رہے ہیں حضرت عمر. تو جب گیا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت وہاں پر ہے, اندھی نابینا, کٹیا کے اندر. تو پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے, رات میں کیوں تمہارے گھر پہ آتا ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا مجھے نہیں پتا, کوئی اللہ کا بندہ ہے, رات میں آتا ہے, گھر میرا صاف کر دیتا ہے, میرے لیے کھانا بنا دیتا ہے, میرے گھریلو کام کر دیتا ہے, پھر چلے جاتا ہے. میں بھی نہیں جانتی وہ کون بندہ اللہ کا ہے, آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر اپنی ایک نیکی چھپانے کے لیے رات میں, ابھی دن میں جاتے تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ نیکی کر رہے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نیکی لوگوں کے سامنے آئے. یا دن میں کرنے جاتے تو بہت سارے لوگ روک دیتے کہ ہم کر دیتے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں. وہ ایک نیکی میں بڑھنا چاہتے تھے آگے, پر دیکھنے والے نے کیا کر لیا, بدگمانی کر لیا. بدگمانی بہت بڑا جرم ہے, اس سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, حتیٰ کی بدگمانی قتل تک لے کر کے جاتی ہے. بہت سارے قتل جو ہے وہ صرف بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں, غلط ایزمپشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو شریعت نے کہا جب تم نے سنا ویسے ہی تم کو بولنا چاہیے تھا کہ یہ بات غلط ہے. سبحانک قالوا ھذا افک مبین, کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ, گڑھا ہوا جھوٹ ہے. تم نے کسی نے بھی آنکھوں سے کچھ ہوتے نہیں دیکھا تھا نا, ایک حادثہ تھا, وہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے, تو اتنی بڑی بات تم نے کیسے کہہ دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سورہ نور ہی میں آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جو لوگ فحاشی, ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فحاشی پھیلانا مسلم معاشرے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, کوئی بھی ایسی بات. بلکہ یہ جو لوگوں پہ یہ جو ویڈیوز یہاں وہاں کر دیتے ہیں اور لڑکی پہ الزام لگاتے ہیں, لڑکے پہ الزام لگاتے ہیں, یہ بھی ایک طرح کی فحاشی ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا میں تو فحاشی پھیلانے والے بہت بڑی تعداد میں ہو گئے. مسلم نوجوان کوئی بھی فحش ویڈیو وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں, گروپ میں بھیج رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, فیس بک پہ اپلوڈ کر دے رہے ہیں, کبھی اپنے نام سے کبھی فیک آئی ڈی سے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی سوشل میڈیا گناہ جاریہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, آپ نے کوئی نیکی کا کام کر دیا, مسجد میں قرآن لا کر کے رکھ دیا, جتنے لوگ پڑھیں گے سب کو ثواب ملے گا. کسی طالب علم پہ خرچہ کر دیا, اس کو پڑھا دیا, اب وہ جب تک کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا آپ کو ثواب ملے گا. ایسی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے یوٹیوب چینل بنایا, فحش ویڈیو اس کے اندر ڈال دیا, فیس بک پہ ایک پیج بنایا, فحش ویڈیو ڈال دیا, اب وہ مر گیا, پر جتنے لوگ دیکھیں گے ان کا گناہ اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا. تو گناہ ہونا ایک چیز ہے, لیکن دوسروں کے گناہوں پہ تعاون کر کے کیوں اپنے لیے جہنم بنانا ہے.
ہاں آدمی خفیہ کوئی گناہ کرے ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن جب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے گناہ، کوئی بندہ زنا کر کے آتا ہے دوسروں کو مزے لے کے بتاتا ہے میرا چکر ہے وہاں سے، میرا تعلق ہے، ہاں فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال دیتا ہے ان اے ریلیشن وتھ ڈیش ڈیش ڈیش، فلاں فلاں کے ساتھ میرا ریلیشن ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آپ گناہ کو فحاشی کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں، اور فحاشی کو پھیلانے والے اور فحاشی کا پرچار کرنے والے، اللہ نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ معاف ہیں، مجاہرین کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ مجاہرین کون ہیں؟ جو اپنے گناہ کا اعلان کرتے ہیں، گناہ کر دیا چپکے سے ہو گیا، نفس پہ قابو نہیں تھا، توبہ کرے گا اللہ معاف کرنا دے گا، 10 لوگوں کو بیان کرتا ہے، اب وہ گناہ قابل معافی نہیں رہ جاتا۔ پھر حضرت ابو بکر نے، وہ جو حضرت مستہ بن اساسہ جو حضرت عائشہ کے خالازاد بھائی تھے جنہوں نے تہمت لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، ان پہ پھر کوڑے بھی لگائے گئے، تو حضرت مستہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے غالباً ان کے سسرالی رشتہ دار تھے، یعنی ان کی سالی کے بیٹے تھے، غالباً اسی طرح کا کوئی رشتہ تھا۔ نہ صرف ان کی رشتہ داری تھی بلکہ ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر سنبھالتے تھے، جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں وہ منافقین کے ساتھ ہو گئے تھے، صحابی تھے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معصوم الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، معصوم نہیں ہے، معصوم فرشتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوئے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کی گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، تو یہ غلطی ان سے ہو گئی، وہ بھی منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر کو غصہ تھا کہ ایک میرا رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی ایسا جس کی کفالت میں کرتا ہوں، اور اس نے ہی میری بیٹی پہ الزام لگا دیا، تو قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے ان کے گھر کا راشن پانی بند، اب میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ جن کو اللہ نے اپنی خوشحالی سے، اللہ تعالیٰ نے فضل سے اور خوشحالی سے نوازا ہے، وہ یہ قسم نہ کھائے کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تم چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کرے تو تم اپنے رشتہ دار کو معاف کرو، رشتہ داروں کو معاف کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، مغفرت کا مہینہ، اس مغفرت کے مہینے میں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے تو آپ رشتہ داروں کو معاف کر دیں۔ اصل رشتہ داری نبھانا یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کریے، اس کو معاف کریے۔ تو اتنا بڑا مطلب جرم کہ بیٹی پہ الزام لگایا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو بکر سے کہا جا رہا ہے معاف کرو، اور جو ان کو دیتے تھے پہلے بھی وہ دو، پھر حضرت ابو بکر نے وہ دینا شروع کر دیا۔ پھر گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم اس کو سلام کر کے اپنی پہچان اس کو مانوس ہو جاؤ کہ تم کون ہو۔ یہ بھی ایک شریعت میں ایک حکم ہے استئذان کا، اس کا پورا ایک باب ہے شریعت کا کہ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، اجازت لو، تعارف اپنا کرا دو کہ تم کون ہو، سامنے والا پھر اجازت دے کہ میرے گھر میں آ جاؤ، تب آؤ، سلام کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ سلام کرو، جواب نہیں مل رہا ہے تو واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے سامنے والے سچویشن میں نہ ہو کہ تم کو گھر کے اندر داخل کرے۔ تو یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، اس کی بھی بہت خلاف ورزی ہمارے یہاں ہوتی ہے، گھروں میں ایسے دھڑلے سے داخل نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ گھر کے اندر بھی جو ماحول ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ بہو ہے کچن میں ہے، بہت سارے سسر حضرات وہ گھر سے، اس طرح کی شکایتیں ہمارے پاس آئی ہیں کہ وہ بہو ہے کچن کے اندر موجود ہے، اب سسر صاحب دھڑلے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ عورت ٹھیک ہے بہو ہے لیکن اس کی بھی تو کچھ پرائیویسی ہے نا، کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے کچن میں، دوپٹہ لی ہوئی کہ نہیں لی ہوئی ہے۔ اب وہ میرے پاس اس طرح کی شکایتیں آئی بعض گھروں سے کہ وہ سسر داخل ہو جاتے ہیں، کبھی دوپٹہ نہیں ہے تو ڈانٹتے ہیں آ کر کے کچن میں دوپٹہ، کچن میں کیوں لڑکی دوپٹہ رکھے گی بھائی، تم کو ضرورت کیا ہے کچن میں جانے کی؟ ہاں بیڈ روم میں ہے، اس طرح کی شکایتیں ہیں کہ بیڈ روم میں ہے بہو دودھ پلا رہی ہے، اچانک سسر داخل ہو جا رہے ہیں، کیوں؟ گھروں میں پرائیویسی ہوتی ہے بہو کی بھی بیٹے کی بھی، بلکہ قرآن ابھی یہاں پر بتایا گیا سورہ نور ہی کے اندر کی 3 اوقات جو ہوتے ہیں فجر من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم آرام کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ہاں یہ اوقات وہ ہوتے ہیں جہاں پر آدمی ذرا سا اپنے ایک یعنی بہت زیادہ وقار سے نہیں رہتا ہے، تو جو چھوٹے بچے بھی ہو جائیں جو سمجھداری کو پہنچ چکے ہیں ان کو بھی سمجھایا جائے کہ ایسے موقع پر اجازت لے کے گھر میں آنا چاہیے۔ جو خاص طور پہ الگ الگ بیڈ روم ہے، اب وہاں پر ماں بھی ہے تو ماں بھی ہمیشہ اس کیفیت میں نہیں ہوتی نا کہ بیٹے اس کو دیکھ لیں، تو بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا اس ٹائم گھر میں نوک کر کے آنا چاہیے، سلام کر کے آنا چاہیے، اجازت لے کر کے آنا چاہیے۔
لیکن بہت سارے گھروں میں اچھا پرائیویسی صرف گھروں میں نہیں ہوتی، بہت ساری پرائیویسی سب سے زیادہ موبائل میں ہوتی ہے. بدگمانی کی بات آئی نا، تو ایک صاحب جو ہے میں نے کسی کام سے انہوں نے مجھ سے موبائل مانگا، تو میں نے لاک کھول کر کے دیا. تو بولا مولانا آپ بھی لاک لگاتے؟ مطلب لوگوں کو یہ لگتا ہے جو بھی موبائل میں لاک لگا دے گویا کہ اس نے کچھ خرابی موبائل کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ مطلب حد درجے کی بدگمانی ہے یہ. بھئی اس زمانے میں جو موبائل میں لاک نہیں لگاتا ہے بے وقوف انسان ہے، وہ بے وقوف ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا. ویسے تو اس کا موبائل چوری ہوگا تو صرف موبائل چوری ہوگا، اگر اس نے لاک نہیں لگایا تو اس کی موبائل کے ساتھ اس کا ڈیٹا بھی چوری ہو جائے گا. اور ڈیٹا کیا ہے؟ آپ کے فون نمبر ہیں، فوٹوز ہوتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹس ہیں موبائل کے، بہت کچھ آپ کے موبائل میں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ دوسرے کے ہاتھ میں مل جائے گا تو کچھ فرق پڑے گا، اس کو پتا ہے خاص بات ہے. بعض مرتبہ پرانے موبائل صرف ڈیٹا کی وجہ سے مہنگے بکتے ہیں. بعض مرد اتنے بے وقوف ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں نا وہ ویڈیوگرافی کر کے موبائل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ویڈیوگرافی کر کے جو پرائیویٹ اپنی بیوی کے ساتھ وہ موبائل میں رکھتے ہیں، اپنی بیویوں کی فحش فوٹو موبائل میں رکھتے ہیں. اور وہ موبائل خراب ہوتا ہے، سامنے والا خرید لیتا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد ان کو موبائل سے زیادہ اس کے ڈیٹا سے دلچسپی ہوتی ہے. وہ ویڈیو آپ کو لگتا ہے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ہر چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی نا، ریکور کی جا سکتی ہے. اب وہ آپ فحش فوٹو اس طرح سے مل جاتے ہیں ان کو موبائل سے. یہ حد درجہ جہالت ہے. یہ بھی بہت، یہ سب پرائیویسی ہے، ان کو سب سنبھالنا چاہیے، اپنی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے مرد سعودی عرب میں ہیں، یہاں وہاں کام کر رہے ہیں، 3 سال نہیں آتے ہیں، اب بیوی سے ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں اور وہ جو ہے فحش ویڈیو کال، اس میں ننگا پن ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے اور آپ کی بیوی کے بیچ میں، لیکن چیزیں آپ کے اور آپ کی بیوی کے بیچ میں نہیں رہتے. ایک سے ایک ہیکر ہیں، آپ کا پورا موبائل کا ڈیٹا چرا لیں گے، آپ کی اسکرین تک ان کے موبائل پہ دکھ رہی ہوتی ہے. اور ایسی چیزیں، پورنوگرافی کی مارکیٹ اس وقت دنیا میں بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے، بلینز آف ڈالر. کئی ملکوں کے بجٹ نہیں ہوتے جتنا پورنوگرافی کے ٹرن اوور ہے سال کا. اور اس میں اس طرح کی چیزوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو عورتیں وہ کوئی جسم فروش عورت تھوڑی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ بے وقوف مرد ہوتے ہیں، اس لیے بہت سختی سے یہ ساری چیزیں بتانی پڑ رہی ہیں. حالانکہ سب چیزیں بتانے والی نہیں، خود انسان کو اتنا دماغ ہونا چاہیے. اپنی بیوی کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے وہ فحش ویڈیو کال پہ، پر وہ فحش ویڈیو کال وہ بہت آسانی کے ساتھ کوئی ٹریک کر کے آپ کا موبائل چرا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. میرے پاس بعض سوالات آئے، بعض عورتیں جو ہے روتی ہیں، مطلب شوہر لوگ طلاق کی دھمکی دینے کی، نہیں کرو گے تو طلاق دے دوں گا. بھائی تم کیوں جا رہے ہو سعودی عرب؟ اتنا تم کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں، آؤ بیوی کے ساتھ رہو، چٹنی روٹی کھاؤ. لیکن یعنی ہماری شریعت میں پرائیویسی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے نا کہ شریعت ہماری عورتوں کو جو حمام ہوتے تھے عام، اس میں کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں، دوسرے گھر میں کپڑے اتارنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عام جو جنرل حمام ہوتے ہیں وہاں پر جانے سے عورتوں کو منع کیا گیا. بہت سارے احکام ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے. تو پرائیویسی موبائل میں بھی بہت ساری ہوتی ہے. میں بتا رہا تھا آپ کو، کسی موبائل میں بلا ہوتی جھانکنا، فون اٹھا کر کے دو کسی کو تو وہ اٹھا کے گیلری دیکھنے لگتا ہے. کیوں دیکھنا ہے بھائی تم کو؟ چلو فون دیا کام کرنے فون. یہ بہت بری حرکت ہے. کسی کو آپ کسی کا فون ہاتھ میں مل گیا اٹھا کے گیلری چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے؟ ہاں، کسی کو اپنے کمپیوٹر پہ بٹھا دو تو ہسٹری دیکھنے لگتا ہے کہ یہ سب کیا کیا دیکھتے ہیں. کسی کے نام اعمال میں کیوں جھانک کر کے دیکھنا ہے؟ ہاں، یعنی گناہ ہونا ایک آدمی کے ساتھ وہ تو چلیے ہو سکتا ہے، اس گناہ کرنے والے سے بڑا آدمی وہ ہے جو اس کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اس کا کوئی گناہ مجھ کو مل جائے. ہاں، جاسوسی کرنا بہت سخت ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. حدیث کے اندر آتے جو مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رہتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. گھر کے اندر اللہ اس کو بھی ذلیل کرتا ہے. کیوں کسی کے پرائیویسی میں دخل اندازی کرنی ہے؟ بہت لوگوں کو مزے آتے ہیں. یعنی غیبت میں بہت لطف ہے نا، جاسوسی میں، تہمت لگانے میں. تو یہ اس سے بچنا چاہیے. تو یہ بتایا گیا کہ استئذان، کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو. اور اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ استئذان یعنی اجازت طلب کرنا کیوں؟ آنکھوں کے لیے. اس لیے کسی گھر میں جھانکنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی سوراخ تھا تو ایک آدمی جھانک کر کے دیکھنے لگا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اس وقت کنگھی سے اپنا بال کھجا رہے تھے. تو اللہ کے نبی کو پتا چلا تو مجھے پتا چلتا تو میں کنگھی تمہاری آنکھ میں گھسیڑ دیتا. صحیح بخاری کی روایت ہے. کون تو تم کیوں دیکھا تم نے؟ ہاں، آنکھ میں تمہاری کنگھی گھسا دیتا. تم کون ہوتے ہو دیکھنے والے؟ اور ہم لوگوں کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ لوگ کیمرے لگا دے لوگوں کے بیڈ روم میں. بس نہیں چل رہا بس، ورنہ کیمرے لگا دیں گے بیڈ روم میں کہ دیکھیں بیڈ روم میں کیا کرتے ہیں یہ. اپنے لوگ یعنی اپنے رشتہ دار، نند کو پریشانی ہے
کہ بھابھی بھائی سے کیا بات کرتی ہے، کیوں تم کو سننا ہے بھابھی بھائی سے کیا بات کرتی ہے. ہر لوگ مولویوں کو سمجھتے ہیں نا مولوی کی دوڑ مسجد تک، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. بھائی جو چیزیں سماج میں بہت تہوں کے اندر ہوتی ہے نا، لوگ ہم سے فون کر کے سوال کرتے ہیں. مجھ سے عورتوں نے بولا میری نند جو ہے نا چپکے سے موبائل پہ ریکارڈنگ لگا دیتی ہے تاکہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، پھر چپکے سے وہ سن لیتی ہے، میرے کو پتا نہیں چلا، پتا چلا وہ ساری میری ریکارڈنگ سنتی ہے. وہ کیا ہے؟ کیوں نند کو، کیوں ماں کو کیوں معلوم کرنا ہے کہ بیٹا اور بیٹی آپس میں کیا بات کرتے ہیں پرائیویسی میں؟ اپنے لوگ نہیں پرائیویسی دینے کے لیے تیار ہیں. شادی نہیں کراؤ نا، پھر شادی مت کرو. بیٹے کی اتنا پریشانی ہے تو نہیں شادی کرا دی ہے پریشان، اس کو جو ہے وہ کوئی پرائیویسی دینے کا کوئی مزاج ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اور شریعت تو اتنا زیادہ پرائیویسی دینا، کوئی عیب کسی کا پتہ چل گیا، حتیٰ کہ مر گیا ہے آدمی، مر گیا ہے، اس کو جنازے کو نہلا رہے ہیں آپ، اس میں شریعت کا حکم ہے کہ نہلاتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لو جو عیب والی ہے، بیان مت کرو. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا تم کو، بڑا اجر ہے اس کا. کہ مر بھی گئے آدمی، اس کی بھی پرائیویسی کا خیال رکھا گیا کہ مرنے کے بعد بھی پرائیویسی کا خیال ہو. ہم زندوں کو پرائیویسی دینے کے لیے مطلب روادار نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ سورہ نور بڑی پیاری سورت ہے. میرا تو بہت زمانے سے ارادہ ہے، اللہ نے توفیق دی تو اس کی مفصل انشاءاللہ تعالی تفسیر بیان کی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.